الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإنها نصف العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام یہاں تشریف فرما عوام الناس، قرآن پاک ایک علم ہے، اس کا علم تفسیر ایک علم قرات، آپ نے سنا ہوگا علم حدیث، علم فقہ، ایسی ایک مستقل علم ہے. حدیث پاک میں اس علم کا نام رکھا گیا ہے علم الفرائض، سے علم میراث، مال و جائیداد کی تقسیم. اور دنیا میں ہر انسان کا اس سے سابقہ ہے. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا اہم علم ہے کہ آدھا علم ہے. ایک زندگی وہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی موت کے بعد. تو پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے. ایک انسان مال کو اوپر سے بھی بعض دفعہ لیتا ہے، اس سے محبت میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے اس کی اولاد، اس کے بعد والے وارث اس سے مال لیتے ہیں. عموماً ہر انسان کو اس سے سابقہ ہے. اور اس کا علم حاصل کرنا بالکل آخری درجے کا مرحلہ ہوتا ہے. مدرسے میں جانے کے بعد پہلے ایک طالب علم حافظ بنتا ہے، پھر عالم بنتا ہے، پھر مفتی بنتا ہے، اور مفتی بننے کے بعد پھر وہ اگر ان مسائل میں ہمیشہ لگا رہے گا تو یہ میراث کا مسئلہ اس کے ذہن میں موجود رہتا ہے، وہ طریقہ باقی رہتا ہے. یہ سمجھ لیجیے یہ اسپیشلسٹ کا کام، اس لیے اس پر ثواب ملنے والا بہت زیادہ ثواب ہے، آدھے علم کے برابر. قرآن پاک میں سورہ نساء میں 3 آیت، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور سورہ نساء کی آخری آیت، آیت نمبر 176. ان 3 آیتوں میں اس علم کا بیان کیا. احادیث مبارکہ اس سلسلے میں موجود ہے، اور علم المیراث کے نام سے بھی بہرحال کتابیں لکھی گئی، اور اس مستقل ایک علم آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وراثت سے متعلق بہت بڑی بڑی غلطیاں زبان زد ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں. جیسے میں نے بچپن سے ایک جملہ سنا اور آج بھی سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بہنوں کو 4 آنے ملتے، کوئی کہتا ہے 54 ملتی. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بالکل بے بنیاد، لیکن چل پڑی ہے بات. کس کو کیا ملے گا قرآن پاک میں اس کی صراحت ہے، اس کے اصول ہے، ساری چیزیں موجود ہیں تفصیل سے. لیکن اس کا علم اس کے متعلق
معلومات تو بہرحال لیتی رہنی پڑیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وراثت کا علم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے آج 99% معاملات گڑبڑ ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے، اور ان جھگڑوں کا اثر زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی بعض دفعہ لاتا ہے، اور اس کا اثر خاندانوں میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ سمجھیں، کوئی بات نہ سمجھ میں آئے اس کو اطمینان سے معلوم کریں، اور جب بھی ایسا کوئی مرحلہ تقسیم کا آئے پھر کسی ماہر مفتی کے پاس، اسپیشلسٹ کے پاس بیٹھ کر پھر جو ہے اس مسئلے کو حل کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ انسان جو پیسہ کماتا ہے، روپیہ کماتا ہے، اور جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا بھی اسی طرح فرض ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگ اپنی زبان سے بول دیجیے، کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ حلال کمانا بھی، اور مشکاۃ شریف میں یہ روایت یہ فرمایا کہ جو شخص دنیا میں مانگنے کا دروازہ کھولے گا، زندگی اس طرح گزارے، مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے، مانگنے کی عادت ڈال دی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ اس پر اتنے غصہ ہوتے ہیں کہ اسلام کو ذلیل کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو غصے سے اس کے چہرے کا گوشت نوچ لیا جائے گا، اتنے اللہ اس پر غضب۔ اس لیے ہم سب کو بھی کمانا چاہیے، حلال کمانا چاہیے، یہ فرض ہے حلال کا۔ حلال کمانے کے بعد اس میں اللہ کا حق ہے، اللہ کو کیا دینا ہے؟ اللہ کے بندوں کو ہم نے غریبوں کو دے، راہ اللہ میں جہاں ضرورت ہے دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، زندگی ایسی گزارے کہ ہم مقروض نہ مریں، ہمارے اوپر کسی کا قرضہ۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کا جنازہ رکھا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو حضور کو معلوم ہوا کہ ایک شخص مقروض مرا ہے، لوگوں کا قرضہ دینا باقی تھا۔ حضور نے فرمایا میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں، کیونکہ حضور کی نماز تو سفارش ہے، مغفرت ہے، لیکن دنیا میں اگر کسی نے لوگوں کا قرضہ ادا نہیں کیا تو مرنے کے بعد اس کو قرضہ ادا کرنا ہے، معافی نہیں ہونے والی ہے۔ نبی بھی نماز نہیں پڑھا رہے، یاد رکھو۔ آج لوگ قرض لینے کو معمولی بات سمجھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا حضور میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ شخص کی قرضہ میں ادا کروں۔ پھر حضور نے اس کی نماز پڑھائی، اس بندے کی۔ یہ جہاں تک ہو سکے قرض نہیں لینا چاہیے، نہ جانے کب موت آ جائے، اور اگر لے لیں تو لکھ کر رکھنا چاہیے، اپنے بعد والوں کو اطلاع ہونی چاہیے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ قرضہ نہ کریں ہماری رہے۔ اب جو مال ہم نے کمایا اس میں ہمیں حکم ہے،
جس طرح ہماری زندگی ایسی گزری کہ ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب جائیں گے تو ظاہری بات ہے ہم اس پوزیشن میں دنیا سے جائیں گے کہ ہم 30-40 سال کما چکے ہوں گے عموماً. اب ہمارے بچے ہم جب جائیں گے تو 20-25 سال کے رہیں گے، ان کی تو ابتدا ہوگی اس وقت. اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی. ایک بہت بڑے صحابی ہے، ان کا نام آپ نے سنا ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ اشر مبشر. ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا، ایسے بھی بیمار ہوئے کہ بس اب جان نہیں لگا، بستر پر لیٹ گیا، بس آخری مرحلہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اب وہ آخری مرحلے میں تھے، ایسے وقت میں انسان یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری ہو جائے. تو انہوں نے کہا حضور میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں، اور عرض کیا کہ حضور میں پورا مال جتنا میرا ہے سب خرچ کر دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا حضور پھر میں آدھا خرچ کر دیتا ہوں، آدھا اللہ کے راستے میں میرا مال. حضور نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا حضور 1/3. میں ٹھیک، ابھی بھی بہت. انک ان تذر ورثتک اغنیاء، تم اپنی اولاد کو اس پوزیشن میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ مالدار. یہ بہتر ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس بات کے مقابلے میں کہ تم کو فقیر غریب چھوڑ کر جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے تمہارے مرنے کے بعد ہاتھ پھیلا کر پیسے مانگو. اس لیے اپنی اولاد کے لیے بھی مال چھوڑو. تو حضور نے ان کا 1/3 قبول کیا، 2/3 چھوڑ دیا، جبکہ پورا دینا چاہیے. اس سے ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ ہم سب حلال کمائیں، اور اس بات کی زندگی پر ہمیں فکر رہنی چاہیے کہ ہم دنیا سے جب بھی جائیں گے تو اپنی اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ کر جائیں. یہ ہماری نبی کی تربیت، کیونکہ ہمارا نام ہماری اولاد ہی سے تو آگے بڑھنے والا ہے. ہمارا مشن ہماری اولاد سے آگے بڑھنے والا ہے. اس لیے سب حلال کمائیں گے انشاءاللہ. اورنگ آباد میں کاہل اور سست نوجوانوں کی بھی کوئی کمی نہیں، بیٹھے رہتے ادھر سے ادھر کماتے ہیں، ماں باپ کی روزی پر پڑ رہے ہیں. اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری، جب وقت آ جائے کمانے کا تو ان کو ذمہ داری پر لگا، ان کو پیروں پر کھڑے ہوئے، یہی ذمہ داری ہے. خیر، ایک انسان مثال کے طور پر ہم سب لوگ، ابھی ہم سب کی بات چلیے، جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عام طور پر 30 سے لے کر یہاں 50-55 کے لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے. ہم لوگ جو پیسہ کما رہے ہیں، جتنا پیسہ ہم کما رہے ہیں یہ ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہے دنیا کے اور شریعت کے ضابطے کے حساب سے. جب ہم اس پیسے کے مالک ہیں، اس وقت میں اس پیسے کو ہماری ملکیت کہا جائے گا، ہم اس کے مالک ہیں. زندگی میں ہمیں جو کرنا ہے ہم کرتے رہیں، نیکی کے کام، خیرات کے کام. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو تم نیکی کے راہ میں مال خرچ کر کر آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس پاؤ تو خرچ. اب مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پیسے کا، ہمارے گھر کا، ہماری کھیتی کا، یہ جو ہم نے پلاٹ لیا اس کا، وغیرہ وغیرہ کیا ہوگا. سب سے پہلی تعلیم ہم کو یہ ہے
کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد، اپنے مستحقین جو اپنے وارث ہیں، جو اپنے ہمارے مرنے کے بعد وارث بنتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ 6 رشتوں میں 6 لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتے شریعت کے ضابطے سے۔ ہر انسان کے لیے 5، کل ملا کر 6۔ ہر انسان کے ماں باپ، بیٹا بیٹی، اور شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، 6۔ یہ سب سے نزدیک رشتے ہیں۔ اس میں انسان کو جب ایسا محسوس ہو کہ بھئی میں نے کما لیا، میری عمر 60 سال، 65 سال، 70 سال ہو رہی ہے، اب مجھے اپنی جائیداد کے بارے میں فکر کرنا ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں اس کو اپنی جائیداد کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ اب تقسیم کرنے کے اندر ایک بہت اہم بات ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان اگر پوری جائیداد اپنی تقسیم کر دے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد کی نظروں میں اس کی اہمیت ختم ہو جائے۔ بہت سی جگہوں پر صرف انسان کی عزت اور اس کو سلام پیسوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کل وہ لوگ پوچھیں گے نہیں اس کو۔ اس لیے وہ جب جائیداد یا پیسہ اپنی جائیداد تقسیم کرے تو اس کے لیے یہ بھی مناسب ہے، یہ بھی جائز ہے کہ وہ جن کو دے رہا ہے اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرے۔ ایک مثال ہم لے لیتے ہیں، جیسے ایک شخص ہے، اس کی بیوی ہے، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی، وہ ایک ہو گیا، بیوی ہو گئی، اور 2 بیٹے ہو گئے اور 1 بیٹی، کل کتنے ممبر ہو گئے؟ 5۔ ماں باپ نہیں، ماں باپ مر گئے۔ اب اس کو یہ چاہیے کہ اپنی جائیداد کو 5 حصوں میں کرے، یہ چاروں کو ایک ایک دے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ہم 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے 5 لڈو ہم کو لا کر دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ بیٹھے ایک لڈو کو کھا لیں گے اور چاروں کو کیا کر دیں گے؟ ایک لڈو دیں گے۔ اسے کہتے ہیں ہدیہ، گفٹ، اور اس میں جائیداد کی تقسیم اس کو کہتے ہیں ہبہ۔ ہبہ نامہ، ہبہ نامہ، ہبہ نامہ سنے آپ نے؟ ہبہ نامہ اس کو بولتے ہیں ہبہ۔ انگریزی میں بھی چلتا ہے، اردو میں بھی ہمارے عام طور پر ہبہ نامہ بہت زیادہ عام ہے، گفٹ بھی بولتے ہیں اس کو، لیکن عام انگریزی میں، لیکن ہبہ نامہ زیادہ لوگوں میں اس کی چرچا ہے۔ اور اگر ہم مناسب سمجھتے ہیں وظیفہ ہمارا چل رہا ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کو 4 حصوں میں کر کر بھی ختم، دونوں صورتیں کر سکتے، یا تو اپنے لیے بھی کچھ رکھے یا پوری امت سے۔ اور یہ سب سے بہتر بات ہے، کیوں؟ مرنے کے بعد میں، ہمارے مرنے کے بعد میں اتنی آسانی سے تقسیم نہیں ہوں گی جتنی ہماری زندگی، اس لیے کہ ہم اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بیٹوں میں سے یا بیٹی یا جن کو بھی وہ دینا چاہتا ہے، بیٹا بیٹی میں سے کوئی زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی دائمی مریض ہے، ایک بیٹا بہت اچھی پوزیشن پر ہے اور ایک بہت غریب ہے۔ اگر وہ چاہے کہ اپنی بیوی، بیٹا، بیٹی میں سے ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، جو اس کی کم قریبی وارث ہے، کسی کو کم دے، کسی کو زیادہ دے، اگر وہ ایسا کرنا چاہے یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر برابر، جیسے لڈو آئے اور ہم نے یہ کیے کہ ایک کو 1.5 لڈو دے دی اور ایک کو آدھا لڈو دے دی، تو پوری محفل پر غلط اثر ہوگا نا۔
لیکن پھر بھی اگر ہم ضرورت مند سمجھتے ہیں، کسی اولاد کو زیادہ دینا چاہیں زیادہ دے سکتے ہیں، کسی کو کم دینا چاہیں کم دے سکتے ہیں، ہماری مرضی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں اور بہت اچھے سے یاد رکھیں، ہبا اس وقت ہبا کہلاتا ہے جب دو باتیں اس کے اندر پائی جائیں۔ یا تو آپ زبان سے یہ لکھ کر یہ کہہ دیں کہ یہ میں نے تم کو دے دیا، ایک، اور دوسرے یہ کہ جو چیز ہم ان کو دے رہے ہیں اس پر ان کو تابعی دے دے، تب جا کر وہ ہبا ہوگا، ورنہ ہبا نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ ابا حضرت زندگی میں بولتے تھے، بڑی بھی یہ بولتے تھے، یہ تم نے رکھ لینا، یہ تم نے کر لینا، وہ تم نے کر لینا، ایسا بولتے تھے، ان کی خواہش ہے کہ میرے کو مل جانا، کچھ نہیں، سب فضول بات ہے۔ میرے جیب میں اس وقت 1000 روپے رکھے، اگر میں نے آپ کو دے دیا، میں نے آپ کو دے دیا، لو آپ کو کچھ فائدہ ہے بولنے سے؟ آپ کو 500 دیا اور آپ کے ہاتھ میں دے دیا، تب جا کر وہ مکمل ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر ہبا مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری پہلی گزارش یہ ہے کہ وکیل صاحب کو پکڑیے، ان سے ہبا نامہ لیں اور ہبا نامہ تیار کیجیے۔ جو مکان جس کو آپ دینا چاہتے، جو پلاٹ جس کو دینا چاہتے، جتنا روپیہ جس کو دینا چاہتے، اس کو دیکھیے، بات ختم ہو گئی، ہبا مکمل ہو گیا۔ پھر آپ زندگی میں جس کو دینا چاہیں اپنی اولاد کے نام، آپ کی مرضی۔ یہ ہوا تصویر کا ایک رخ، سکے کا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو ہے ہماری اولاد یا ہماری بیوی۔ ہماری اولاد اور ہماری بیوی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم کو ہمارا حق دو، یہ ان کو کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں وہ احسان ہے، جو ہم ان کو دے رہے ہیں وہ صلہ رحمی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو وہ پورا پیسہ اپنے پاس بھی رکھ سکتے، اپنے اوپر خرچ کریں، اپنی بیماری کے لیے رکھتے، ان کو نہ دیں، اپنے نام سے آخرت کے لیے مسجد بنا دیں، کوئی نہر کھود دے، کنواں کھود دے، ان کا کوئی حق نہیں۔ کسی اولاد کو، باپ کو اس کی زندگی میں کہنا جائز نہیں کہ ہمارا ہم کو حق دو، کوئی حق نہیں ہے تمہارا، وہ زندہ ہے، وہ پوری جائیداد اس کی ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا، وہ دے رہا ہے وہ اچھا انسان ہے، نہیں دے رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں، اس کا تم پر حق نہیں کہ وہ تم سے کہو کہ ہمارا حق دو۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آج بہت سی اولاد بولتے ہیں ہم کو ہمارا حق دو، کوئی حق نہیں تمہارا، یہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت ابھی بہت بعد میں آنے والی ہے، یہ وراثت کا لفظ ہی نہیں آیا۔ اس لیے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیے، ہبا کس کو بولتے ہیں وہ بھی یاد رکھیے۔ یہ ہمارے وکیل صاحب یہاں پر بیٹھے، آج پوری دنیا میں ایک شور ہو رہا ہے، کورٹ کے اندر تو اب تک یہ چیزیں چلتی، کورٹ وہی ایکسپٹ کرتا ہے جو اسلامی کتابوں میں لکھا ہوا، مسلم لاء میں لکھا ہوا، لیکن ایک چیز کو لے کر شور ہوتا ہے۔ شور یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں ایک بیٹا مر گیا، اب اس بیٹے کی اولاد ہوتے ہیں، اب دوسرا بیٹا زندہ ہے، تو اب پوتے کو کیا کرنا؟ جس دن یہ باپ کا انتقال ہوگا تو اس دن وارث پہلے بیٹا بنے گا، اور ظاہری بات ہے پوتے کا تو نمبر ہی نہیں آئے گا، اس لیے وہ تیسری پیڑھی ہے نا۔ پہلے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ معاملہ چلتا ہے، پہلی صف میں باپ ہے، دوسری صف میں بیٹا ہے، تیسری صف میں پوتا ہے۔ اب دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا مر گیا، اب پوتے ہیں، تو اسلام نے یہ حق رکھا ہے کہ جو غریب ہے، جو یتیم ہے، ظاہری بات ہے وہ بچہ یتیم ہو گیا،
تو اب دادا کو اور پوتا اور دادا اس کو یہ چاہیے، باپ کو یہ چاہیے کہ میرے بیٹے کا جب انتقال ہو گیا تو میں ہبہ کر رہا ہوں جس طرح اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، تو وہ زندگی میں پوتے کو ہی ہبہ کر دیں۔ کس کو ہبہ کر دیں؟ کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اعتراض بھائی وہ با اختیار ہے نا، وہ اپنے بیٹے کو بھی دے سکتا ہے، بیٹی کو دے سکتا ہے، بیوی کو دے سکتا ہے، مسجد میں دے سکتا ہے، مدرسے میں دے سکتا ہے، پوتے کو بھی دے سکتا ہے، لہٰذا پوتے کو دے رہے، کیونکہ پوتا تیسری سب کا ہے، اس لیے بھی وہ حقدار نہیں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، اگر یہ بات ہم یہاں کریں گے تو اسلام پر اعتراض ہی نہیں ہوگا، نہ کورٹ میں اس کوئی مسئلہ اٹھے گا۔ ایک شخص نے زندگی بھر ہبہ نہیں کیا اور 90% کو حساب سے بات کر رہا ہوں، ورنہ اس سے بھی زیادہ ہے، 90% لوگ ہبہ نہیں کرتے، علم ہی نہیں کیا ہبہ اس نے، یہاں تک کہ اب وہ بالکل موت کے لیے لیٹ گیا، بس اس کو لے کر چلے گئے بجائے، دودھ میں لے کے چلے گئے، وینٹیلیٹر لگ گئے، اور اب بس آخری مرحلہ چل رہا ہے۔ وصیت اس کو نہیں بولتے ہیں کہ آپ ہٹے کٹے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور یہ کہیں گے تم کو اتنا تم کو دے دیا، لکھ کے دے دیا، اس کو وصیت نہیں بولتے۔ زندگی میں صحت و تندرستی کے زمانے میں جو انسان تقسیم کرتا ہے اس کو ہبہ بولتے ہیں، جو جس پر بات چل رہی تھی ہبہ نامہ۔ انسان جب بستر پر لیٹ جائے اور اس کے بعد وہ مر جائے، اس کے بعد اٹھے نا، تندرست نہ ہو، اس بستر پر لیٹنے کے بعد بس وہ مر گیا، اس وقت میں جو وہ بولتا ہے اس کو بولتے ہیں وصیت۔ وصیت کس کو بولتے سمجھ میں آ رہی بات؟ لیٹے اور اس کے بعد اٹھے نہیں، اس ٹائم میں انسان جو بولے گا اس کو کیا کہیں گے؟ وصیت۔ وصیت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لازمی شرطیں لگائی۔ اگر کوئی انسان وصیت کرتا ہے تو اس کے اوپر 2 چیزوں کے دائرے میں اس کی وصیت ہے تو معتبر، ورنہ اس کی وصیت معتبر نہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ وصیت وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے نہیں کر سکتا۔ جیسے ابھی میں نے بتلایا 5 نزدیک والے ہیں نا اس کے، کون کون ہیں؟ ماں باپ اور بیٹا بیٹی اور بیوی یا شوہر، ان کے لیے وصیت نہیں کرتا۔ اگر ان کے لیے وصیت کی تو وہ معتبر نہیں۔ بہت سے لوگ ایک بیٹے سے ناراض ہوتے تو وہ اس کو عام کر دیتے، انہیں اخبار میں لے لیتے کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، عام کر دیتے۔ یہ بات نہیں چلتی، چلیے اس کو نہیں مانتے، غصہ آیا تو ایک بیٹے کو پوری زیادہ دے گی، زیادہ دے گی نہیں۔ ایسی وصیت جو ان قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے وہ وصیت ہی معتبر نہیں۔ دوسری شرط، اب وصیت اگر وہ تھرڈ پارٹی کے لیے کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا پوتے کے لیے کرتا ہے، نواسے کے لیے کرتا ہے، ماموں کے لیے، خالہ کے لیے، دور کے رشتے داروں کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیم خانے کے لیے کرتا ہے، تو 1/3 کے اندر وصیت کرنا جائز۔ 1/3 سے زیادہ میں اگر وہ وصیت کرے نا تو اس سے آگے اس کی وصیت نہیں چلے۔ مثال کے طور پر 3 لاکھ روپئے چھوڑ کر وہ مر رہا تھا، اس نے کہا کہ 1.5 لاکھ روپئے مسجد نہیں چاہیے، مسجد والے آئیں گے تو ان سے کہیں گے وصیت آپ کے لیے کی تھی، وصیت بھی صحیح کی، آپ تھرڈ پارٹی ہیں، لیکن 1 لاکھ ملے گی، 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ملے گی، 1 لاکھ 2 لاکھ میں وصیت نہیں چاہیے۔ اب اگر کسی نے وصیت کیا تو ابھی بھی ایک موقع تھا، چانس ہے کہ اگر کچھ نہیں کیا کرنا چاہے، پوتے کو دینا چاہے، اس طرح کی کچھ کرنا چاہے، یہ بھی نہیں کیا، نہ ہبہ کیا، نہ وصیت کیا، مر گیا۔
جیسی ہی جان نکلی، جان نکلتے ہی چاہے 1 روپیہ چھوڑا تھا یا 1 کروڑ روپیہ چھوڑا تھا، پلاٹ چھوڑا تھا، مکان چھوڑا تھا، زمین چھوڑا تھا، XYZ جو بھی چھوڑا تھا، وہ مال کہلائے گا وراثت۔ وہ مال کیا کہلائے گا؟ اور جو اس کو لینے کے حقدار ہے وہ کہلائیں گے وارثین، اس کو کہتے ہیں مورث۔ اس سے پہلے تک وراثت کا نام ہی نہیں ہے، وراثت ہی نہیں بولیں گے۔ وراثت اس مال کو کہتے ہیں جو مرنے والا چھوڑ کر مرتا ہے، وہ مال ہے وراثت۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ نہیں، رہے اللہ کا نام، اب سب اللہ کا نام چلے گا، جو اللہ نے کہا وہ چلے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ طے کر دیا، مرنے کے بعد اب کیا کیا جائے۔ مثال کے طور پر یہی 3 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے اور آدمی مر گیا، اب کیا کرے گی وراثت کو؟ یہ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے تو کوئی ہے جنازے کا انتظام کسی نے کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن جنازے کا انتظام اگر کسی نے نہیں کیا تو ان 3 لاکھ روپیے میں سے سب سے پہلے اس کا کفن لائیں گے، اس کو دفنانے کا جو خرچ آئے گا وہ سب سے پہلے اس 3 لاکھ روپے میں سے کریں گے۔ مثال کے طور پر 10,000 روپے اس کو لگ گئے تجہیز و تکفین، اب بچے ہیں 2,90,000 روپے۔ تو اب یہ دیکھیں گے مرنے کے بعد کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ 2,00,000 روپے لوگوں کا قرض تھا، 2 لاکھ اٹھا کر دے دیں۔ معلوم ہوا 5 لاکھ روپے قرض تھا، پورا 2,90,000 اٹھا کر دے دیں۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے بعد قرض، یہ مین ہے نا، تو حق ہے لوگوں کا، اور اس کے اوپر کا قرض نہیں تھا یا قرض کم تھا، دینے کے بعد پھر پیسہ بچ گیا۔ تو اب دیکھیں گے کہ اس نے کوئی وصیت کی ہوگی ایت اگر، تو اس وصیت کو پورا کریں۔ جیسے 2 لاکھ روپے قرضے میں چلے گا، اس نے وصیت کی تھی کہ فلاں فلاں جگہ جو ہے میرا 1/3 1/3 مان دے دینا، تو 30,000 روپے دے دینا، مسجد میں مدرسے کا کسی کو دینا ہے۔ اب جو بچے گا، جتنا بھی بچے گا، پھر اس کو تقسیم کرنا، اس سے پہلے پہلے تقسیم نہیں۔ تو جو وراثت کا مال ہوتا ہے پہلے تجہیز و تکفین کریں گے، پھر قرض ادا کریں گے، پھر وصیت پوری کریں گے، اور اس کے بعد جو مال ہے پھر وہ وارث ہوں گے۔ اور 5 وارث کو سب سے پہلے اس کا مال دیں گے، پھر اس کی الگ الگ شکل۔ سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے بیٹا، اور پھر 2 نمبر پر ہوتی ہے بیٹی، پھر ہوتے ہیں ماں باپ، اور پھر ہوتی ہے بیوی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ 80,000 روپے قرضہ ورزہ دینے کے بعد بچے، تو بیوی کا حق بنتا ہے اگر اولاد موجود ہے۔ جسے میں نے مثال لے کر بات کی کہ 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی، تو بیوی کو دینا پڑتا ہے، ملتا ہے اس میں سے 8واں حصہ۔ 80,000 کا 8واں حصہ کتنا ہو گئے؟ ارے کتنے ہوں گے؟ 10,000۔ اگر ماں باپ ہوتے ہیں تو اولاد ہونے کی صورت میں بیٹا بھی ہے تو پھر ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ خیر، اگر بیٹی نہیں ہے، یہ سب دینے کے بعد بیٹے کو مل جاتا ہے، لیکن اگر بیٹا ہے بیٹی ہے تو پھر ان کے اندر وہ چوننے والا چارانے والا مسئلہ نہیں ہے۔
پہلے ان کو دے دیا جاتا ہے، بیوی کو دے دیا جاتا ہے، ماں باپ کو دے دیا جاتا ہے، پھر جتنی بھی جائیداد بچتی ہے تو بیٹا اور بیٹی کے اندر بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل، للذکر مثل حظ الانثیین۔ عام طور پر بہت اہم مسئلہ یہ ہے جو تو عام طور پر یہ کرتا ہوں کہ یہ وراثت کی تقسیم میں 90% اہم چیز ہے صحیح سوال تیار کرنا۔ بعض دفعہ لوگ ادھوری بات کرتے ہیں، ماں باپ کا تذکرہ، بعض بوڑھا بوڑھی کو بہت حیات ہوتی جاتے ہی 100 سال عمر ہو جائے بولتے پڑھ بولتے آتے، اور اگر بخیل ہو تو سب نیچالے دعاؤں میں لگے رہتے پھر ہمیشہ، اور بعض رہتے ہی بخیل۔ اب یہ جب مسئلہ بتلاتے تو وہ جو بوڑھا بوڑھی ہے، بڈھے ماں باپ ان کا نام نہیں بتاتے تو گڑبڑ ہو جائے، وہ کبھی بھی محروم نہیں ہو۔ 60 سال کا آدمی مر گیا، اب اس کی وراثت آپ تو فوراً بیٹا بیٹی نہیں سب دیں گے، لیکن بعض دفعہ ماں باپ زندہ ہوتے 60 سال کے بعد تو ان کو بھی وراثت ملتی۔ اس لیے سوال بنانا بہت اہم اور بہت ضروری۔ پھر ایک بات یاد رکھیں، ہندوستان کے حالات کے پیش نظر بہت لوگ ایسا کر چکے ہیں، کرتے ہیں کہ آدمی کماتا ہے اور کمانے کے بعد جائیداد اپنے نام نہیں لیتا، بیوی کے نام لیتا۔ کیوں؟ کچھ اپنے نام کچھ بیوی کے نام، وہ بیوی کے نام چپ چپ لیتا ہے، چپ چپ، یہ نہیں بولتا ہے کہ بیوی کو تمہارا ہو گیا تم کو دے دیا، نہیں، تو اصل میں وہ اسی کی۔ پھر جب تقسیم کریں گے تو ماں باپ کا ملا کر تقسیم نہیں کریں گے، یعنی بیوی کا ملا کر، اس کی جائیداد بھی الگ مستقل۔ جب ہمارے زمانے میں وہ بھی سب میں رہے گی، بیٹا بیٹی بیوی وہ بھی سب میں، ہمارے زمانے میں عام طور پر عورتوں کے پاس سونا اور چاندی سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کسی جگہ کہ بیوی کو اس کے ماں باپ نے کوئی پلاٹ دیا، کوئی کھیت دیا، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے، کس کو کتنا ملے گا، یہ آپ سے نہیں ہو سکتا۔ وراثت کی تقسیم کا ایک ہی طریقہ ہے، بس کسی ماہر مفتی کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے، وہ خود آپ سے پوچھے گا ہبہ انہوں نے کیا، وصیت انہوں نے کی، کون کون وارث ہے، زندگی میں کچھ کہا تھا نہیں کہا تھا، کہاں تک کیا پروف ہے، اور وہ خود آپ کو تقسیم کر کر دے دیں گے کیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا یا کوئی کہہ دینا مجھے نہیں چاہیے تو اس کو نکال دیتے ہیں اور پھر تقسیم ہوتی ہے۔ اور کبھی بھی یہ مت سوچیے کہ ان میں سے کوئی کہے گا کہ نہیں میرے کو ضرورت نہیں، بڑی بھی بولے گا میرے کو ضرورت نہیں، ایسا نہیں۔ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، چاہے مرنے والے نے ایک روپیہ چھوڑ کر مرا ہو، سب اس کو دیا۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، زندگی میں بعض دفعہ انسان بیوی کو مہر نہیں دیتا ہے، وہ اس کا حق کا مہر، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 10,000 روپے مہر تھا، بیوی کو مہر نہیں دیا اور بیوی مر گئی، اب کس کو دیں گے وہ مہر؟ اور مہر کس کو دیں گے؟ سوال ہے۔ اب تو لوگ دے رہے ہیں مہر، بھائی پچھلے زمانوں میں مہر وہ بھی نہیں دیتے تھے اور ماں باپ بھی بولتے کبھی مت دو، نہ تو ہماری بیٹی کو چھوڑ دیں گے، اس لیے پیسے رکھو تمہاری جیب میں۔ ماں بولتا اکثر پرانے جو ہے 40 سال پہلے جن کی شادی ابھی عموماً مہر نہیں دیتے تھے، بیوی مر گئی، مہر اس کا حق تھا، اب کیا کریں گے، زندگی میں اس کا پیسہ نہیں دیا، یہ جائیداد رکھی ہوئی ہے مان لو بیوی کی، جو بھی تقسیم ہونا ہے،
بیوی سونا چاندی چھوڑ کر مری ہے، کچھ پیسہ تھا یا اس کے نام پر پلاٹ تھا، یہ رکھا ہوا، تو اب شوہر یہ کرے گا کہ جتنا مہر تھا، مثال کے طور پر 20,000 روپے مہر تھا، وہ مہر لا کر اس مال میں شامل کر دے۔ اب یہ جو مال پورا کا پورا ہے، یہ وہ مال چھوڑ کر مری ہے، وہ اس مال میں اس کا مہر مرنے کے بعد لا کر دیا۔ اب پھر یہ وراثت جب تقسیم ہوگی تو اس میں سے شوہر کو بھی ملے گا، کوئی غلط بات نہیں۔ اولاد ہوتی ہے تو شوہر کو چوتھائی ملتا ہے وراثت میں سے، اولاد نہیں ہوتی تو پورا آدھا ملتا ہے اس کو، وہی غلط بات۔ اس طرح یہ جو ہے مال کی تقسیم کا مسئلہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ یہ تو ابھی ہم نے وہ بات لی تھی کہ جو ہم لوگ نے ہم نے کمائے، جو یہاں بیٹھے ان کے مسائل چل رہے۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ اوپر چلو، مثال کے طور پر ہمارے ابا مر گئے اور ہمارے ابا نے کوئی تقسیم نہیں، اب دو بھائی تھے، بڑی بھی گھر میں رہتے تھے، بہن کی شادی ہو گئی۔ اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بھی زندگی بھر وہاں رہتے ہیں، بڑی بھی کا خیال آج نہیں تو کل وہ بھی چلے جاتے ہیں، بہن چلی گئی رخصت۔ اب یہ دونوں بھائی یہ سمجھتے کہ ہماری ایسا ہے، بہن کا بھی اس جائیداد میں حصہ ہے۔ ہاں اگر ابا نے زندگی میں ان دونوں بیٹوں کے لیے ہبہ نامہ کر دیا اور حوالے کر دیا تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ابا مر جاتے ہیں، گھر چھوڑ کر چلے گئے، بیٹے ہیں بیٹی ہے تو بیٹی کا بھی حق۔ اب کیا کریں، اماں زندہ ہے تو ان سے پوچھو تمہارا حق تم کو ہونا کیا، اگر وہ چاہتے ان کا بھی دینا پڑے گا۔ بولتے نہیں میں نے تم تینوں کو دے دی، فلاں کر دی، تو ٹھیک ہے، یا اماں کا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے، ابھی میں نے بتلایا بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل۔ اب یہ جو مکان ہے یہ 50 لاکھ کا ہے، اب 50 لاکھ میں سے 20 لاکھ دونوں بیٹوں کے ہیں اور 10 لاکھ بیٹی۔ اب ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ دونوں مکان رکھنا چاہتے ہیں تو 5 لاکھ دونوں نے نکال کر اپنی بہن کو دے دیں، نہیں دیں گے آخرت میں دینا پڑے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے یہاں ایسا مسئلہ ہے تو ابھی مفتی کے پاس جاؤ، بیٹھو، بہنوں کا کتنا ہو رہا ہے اس طرح دے دو، اگر تمہارا نہیں اس کا بھی ہے، نہیں ہو رہا ہے 5 لاکھ دینا بیچ دو گا، اور تم 20 لاکھ کے اندر کہیں چلے جاؤ آؤٹ سائڈ میں، وہاں لے کر گھر بناؤ۔ تم نہیں دیں گے تو تمہاری اولاد دیں گی کیا؟ پپو کو دیں گی اولاد تمہاری؟ اچھا اس سے اوپر چلو نا، ابا نے بھی تقسیم نہیں کرے تھے اور دادا نے بھی تقسیم نہیں کرے تھے، تو اور مشکل جاؤ، اور اوپر چلو، دیہاتوں میں چلتا ہے، ابا نے بھی تقسیم نہیں کرے، دادا حضرت نے بھی تقسیم نہیں کرے، اور پھر تو جھگڑے کیا بولنا، پھر تو بلاڑیاں نکلتی، اور کیا ہے، اس کو بولتے ہیں فلاسفہ۔ اب جب مفتی بیٹھتا ہے تو یہاں سے تقسیم نہیں کی، دادا حضرت سے چلتی ہے، دادا حضرت کی کتنی اولاد تھی، ان کو کتنا، پھر اس میں سے ڈیوائڈ ہو کر دوسری صف والوں کو کتنا، پھر دوسری صف والوں سے تیسری صف والوں کو کتنا، وہ پورا مسئلہ چلے۔ بعض دفعہ اوپر دادا پردادا سکڑ دادا چکر دادا نکڑ دادا پکڑ دادا اوپر تک وہ مناسبے کا مسئلہ چلتا ہے۔ یہ مسائل ہم بناتے ہیں اس لیے آپ کو بتا، نہیں کرتے لوگ، چل رہا ہے پھر جھگڑے ہوتے ہیں، کیس ہو جاتا ہے، تو پیڑھیاں در پیڑھیاں مرتی رہتی ہے، لیکن یہ تقسیم نہیں ہوتی۔ جتنا پیچھے جائیں گے لیکن مسئلے کا حل تو وہی، چاہے آپ کی 4-5 اوپر کی پیڑھیوں سے تقسیم نہ ہوئی ہو، اوپر کے آبا و اجداد سے جو ہے
تقسیم نہ ہوئی، لیکن بیٹھنا تو پڑے گا مفتی کے پاس، پورے نام لکھانا پڑیں گے، نام بھی بولنا پڑے گا، رشتہ بھی بولنا پڑے گا، پھر وہ مفتی مسئلہ بتلائے گا اور وہ جائیداد کی کیا ویلیویشن ہے اس کے حساب سے بتلائیں گے. یا بالکل سیم ہے، بڑی فرد میں جگہ زیادہ ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو کتنا حصہ ملے گا. یہ ایسا ہے کہ لمبائی کے اندر فرنٹ کا حصہ باقی کا پیچھے کا حصے کی اہمیت نہیں فرنٹ کی، تو پھر اس کی ویلیویشن کے حساب سے روپیے کے حساب سے پھر بتلائیں گا کہ کس کو کتنا روپیہ ملے گا. وہ یہ جس طرح بھی آپس کے لوگ راضی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک کو اس کا حصہ اس میں سے بتائیں کہ اس طرح حصہ. اس کو مناسبہ کہتے ہیں. اور بہرحال یہ بہت اہم ترین مسائل ہے. کچھ باتیں تو سمجھ میں آئی گئی ہوں گی. باقی ایک بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو تقسیم کرنا ہوگا وراثت کی بات تو آپ سمجھ گئے، وصیت بھی آپ سمجھ گئے، لیکن جب بھی آپ کو وراثت کا مسئلہ حل کرنا ہوگا وہ اسپیشلسٹ مفتی کے پاس جا کر آپ کو بیٹھ کر اس کو بنانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں جائیداد کی تقسیم کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا